بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا تو چلیں ایک ایسے وقت میں جب زمین پر انسان کا کوئی وجود نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی سانس بھی نہیں لی تھی۔ اس دور میں یہ دنیا کیسی تھی؟ یہاں کون حکمران تھا؟ دراصل اس زمین پر طاقتور غیر انسانی مخلوقات کی حکمرانی تھی۔ تو جب انسان کی تخلیق کا اعلان ہوا، فرشتوں نے ایک بہت عجیب سوال پوچھا۔ انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ اب یہ صرف حیرت نہیں تھی، اس سوال میں گہری تشویش چھپی تھی۔ دراصل یہ کوئی عام سوال تھا ہی نہیں، یہ تو ایک تکلیف دہ یاد کی گونج تھی، ایک ایسی تہذیب کی تباہی کی یاد جو انسان سے بہت پہلے اس زمین پر آباد رہ چکی تھی۔ اور یہ جنگ، یہ کہانی ہے جنات کی، وہ مخلوق جو ہم سے پہلے آئی۔ تو دیکھیں، اس پوری کائناتی داستان میں 3 مرکزی کردار ہیں۔ پہلے ہیں فرشتے، جو نور سے بنے ہیں اور ان کے پاس اپنی مرضی کی آزادی نہیں ہے۔ پھر آتے ہیں جنات اور انسان، جو آگ اور مٹی سے بنے ہیں۔ ان دونوں کو ایک بہت بڑا تحفہ ملا، اور وہ ہے ارادے کی آزادی، یعنی صحیح اور غلط کا انتخاب کرنے کی صلاحیت۔ تو یہ جنات جو زمین پر ارادے کی آزادی کے ساتھ بسنے والی پہلی مخلوق تھے، انہوں نے ایک ایسی تہذیب قائم کی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، بے حد طاقتور اور ترقی یافتہ۔ انہیں بے دھوئیں والی آگ سے بنایا گیا تھا، جس نے انہیں زبردست طاقت اور بہت لمبی عمریں دیں۔ انہوں نے شاندار شہر اور بڑی بڑی سلطنتیں بنائیں، اور کچھ روایات کے مطابق وہ غیبی علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ شروع میں تو ان کی زندگی مکمل اطاعت اور عبادت میں ہی گزری، لیکن یہی بے پناہ طاقت ان کے زوال کی وجہ بھی بن گئی۔ سب سے پہلے ان کے دلوں میں غرور نے جگہ بنائی۔ غرور سے تکبر پیدا ہوا، اور تکبر نے حسد کی آگ کو بھڑکا دیا۔ آخرکار اسی حسد نے انہیں آپس میں لڑوا دیا، اور ایک تباہ کن جنگ شروع ہو گئی۔ لیکن اس ساری افراتفری اور تباہی کے بیچ ایک جن ایسا بھی تھا جو ان سب برائیوں سے بالکل پاک تھا۔ اس کا نام تھا عزازیل۔ عزازیل کوئی معمولی جن نہیں تھا۔ اس کی عبادت، اس کا علم اتنا زیادہ تھا کہ اسے فرشتوں کی صف میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ انہیں تعلیم دینے کے مرتبے تک پہنچ گیا تھا۔ تو جب زمین پر جنات کا فساد حد سے بڑھ گیا، تو عزازیل کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کا ایک موقع ملا۔ اسے اپنی ہی قوم کے خلاف فرشتوں کی فوج کی قیادت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جنگ جیت لی گئی، زمین فساد سے پاک ہو گئی، اور آسمانوں میں عزازیل کی بہادری کے چرچے ہونے لگے۔ لیکن ہر تعریف کے ساتھ اس کے دل میں تکبر کا ایک چھوٹا سا بیج جڑ پکڑ رہا تھا، جو ابھی کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک نئی مخلوق کا اعلان کیا جاتا ہے، جسے زمین کی خلافت سونپی جانی تھی۔ اب ذرا سوچیں، جب عزازیل نے اس نئی مخلوق کو دیکھا جو مٹی کے کھوکھلے پتلے کی شکل میں تھی، تو اس نے اسے فوراً حقیر سمجھا۔ اس کی نظر میں اپنی روشن آتشی فطرت کے مقابلے میں یہ بے جان مٹی بہت ہی کمزور اور بے وقت تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں اپنی طرف سے روح پھونکی، اور آدم علیہ السلام، پہلے انسان، نے اس دنیا میں آنکھ کھولی۔ اور اب وقت تھا پہلے انکار کا، ایک ایسی عظیم آزمائش جو کائنات کی ہر شے کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ وہاں موجود تمام مخلوقات کو ایک بہت سادہ لیکن گہرا حکم دیا گیا، آدم کو سجدہ کرو۔ یہ آدم کی بڑائی کا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا امتحان تھا۔ فرشتے جنہیں اپنی مرضی کی آزادی نہیں تھی، وہ تو فوراً حکم کی تعمیل میں سجدے میں گر گئے۔ ان کے لیے تو اطاعت ہی ان کی فطرت تھی۔ مگر عزازیل، وہ عظیم عبادت گزار، وہ جنگ کا فاتح، اپنی جگہ ویسے ہی ساکت کھڑا رہا۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب پوچھا گیا کہ تجھے کس چیز نے روکا، تو اس کے تکبر نے اس کی ہزاروں سال کی عبادت کو ایک لمحے میں ختم کر دیا۔ اس کا جواب تھا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ ایک انکار، اور اس نے پوری کائنات کا نقشہ بدل دیا۔ عزازیل کا نام چھین لیا گیا، اور اسے ابلیس کا نام دیا گیا، یعنی مایوس یا رحمت سے دور کیا گیا۔ وہ جو کبھی
فرشتوں کا استاد تھا، اب ہمیشہ کے لیے مردود اور انسان کا کھلا دشمن قرار پایا۔ ابلیس کے زوال کے ساتھ ہی انسانیت کا اصل سفر اور اس کی پہلی آزمائش شروع ہوئی۔ ابلیس نے فوراً اپنا بدلہ لینے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے آدم اور حوا کو بہکانا شروع کیا۔ اس نے ممنوعہ درخت کے بارے میں ان کے دلوں میں شک ڈالا، لامحدود طاقت کا جھوٹا وعدہ کیا اور خود کو ایک مخلص دوست ظاہر کرتے ہوئے اللہ کی جھوٹی قسم کھائی کہ وہ تو بس ان کا بھلا چاہتا ہے۔ اب دیکھیں، ابلیس اور آدم دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن ان کے رد عمل میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ابلیس کا گناہ تکبر کی وجہ سے تھا اور اس نے توبہ کرنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ آدم کی غلطی دھوکے میں آنے کی وجہ سے تھی، اور انہوں نے فوراً اپنی غلطی مانی اور معافی مانگی، اور یہی وہ فرق ہے جو سب سے اہم ہے۔ تو جنات کے ساتھ جو کھلی جنگ تھی وہ تو ختم ہو گئی، لیکن ابلیس نے ایک نئی اور زیادہ خطرناک جنگ شروع کر دی، وسوسوں کی جنگ، جو آج بھی ہر انسان کے دل میں جاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پہلے انکار کی میراث کیا ہے، اور تکبر اور توبہ کی یہ قدیم کہانی آج ہمیں اپنے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟